بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا بدترین دشمن ابو لہب تھا، جس نے بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور بغض پال لیا اور اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کیا۔ اس نے نہ صرف آپ کو بلکہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا، ان پر مظالم ڈھائے اور اسلام کا وجود مٹانے کی کوشش کرنے والے گروہ میں پیش رہا۔ قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دشمن کا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، اس نے ایسا کیا کیا تھا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کیا تھا، اس کی بیوی کون تھی اور ان کا آپ کی زندگی میں کیا کردار رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب پر کیا رد عمل ہوا اور اس نے کیا کیا؟ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ملیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، ابو لہب قریشی سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب اور اس کی کنیت ابو تبا تھی۔ اس کا رنگ سیب کی طرح دمکتا ہوا اور چہرہ حسین تھا۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ تھا، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ مالدار تھا مگر طبیعتاً بخیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے اس کی لونڈی صوبیہ نے دی، تو اس خوشی میں اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بیشتر ہی وفات پا چکے تھے۔ بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا، یا اسے کرنا پڑا تھا۔ یہ اس کے بخل کا ہی نتیجہ تھا کہ جب آپ کے دادا عبد المطلب فوت ہونے لگے تو انہوں نے آپ کی کفالت، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس تھی، ابو لہب کی بجائے ابو طالب کے سپرد کی، جو مالی لحاظ سے ابو لہب کی نسبت بہت کمزور تھے۔ ابو لہب کی بیوی جمیل، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے، جبکہ کنیت جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور جس کی وجہ سے لقب اورا یعنی کانی ہے۔ اپنے بدبخت شوہر ابو لہب عبدالعزیٰ بن عبد المطلب کی طرح اس شقیہ کو بھی ان حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید ترین عداوت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو دکھ اور اذیت پہنچانے میں سب سے آگے ہوتی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھے، جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ابو لہب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت نبوت کے بعد شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کا کام نہایت خفیہ طور پر ہوتا رہا۔ پھر جب حکم نازل ہوا، یعنی اپنے قریبی کنبہ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو ابو لہب جھٹ سے بول اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا یا چچا زاد بھائی ہیں، نادانی چھوڑو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ابو لہب کی یہ تلخ اور ترش باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ناظرین، چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے قرابت داروں کو مدعو کر کے اپنی دعوت ذرا کھل کر پیش کی، جس کے نتیجے میں آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبد المطلب کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اب طالب کی حمیت کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ یعنی دعوت توحید برائی ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ معززین بنو ہاشم میں کم از کم ایک آدمی یعنی ابو طالب ایسا ہے جس کی حمایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے
اور ایک فریادی کی طرح آواز لگائی اور قریش کے ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے بنی فہر، اے بنی ادا، اے بنی قاب وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ سب قبائل کے قابل ذکر اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس پار ایک لشکر جمع ہو رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہمارا ہمیشہ سچ کا ہی تجربہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سن لو کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب یکدم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، سارا دن تم پر ہلاکت ہو، کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اگرچہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ اجتماع کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، تاہم اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ارشاد باری اپنے پورے قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پکار مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی، اور ابو لہب کی بدخلقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ لہب نازل فرمائی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن تو اور بھی تھے، بلکہ ابو لہب سے زیادہ تھے، تو ان تمام دشمنوں میں صرف ابو لہب کا ہی قرآن میں نام لے کر کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درج ذیل دو وجوہات کی بنا پر ابو لہب کا جرم واقعی اتنا شدید جرم تھا کہ قرآن میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے، لے دے کر ایک قبائلی حمیت ہی وہ چیز تھی جو ایسے اوقات میں کام آتی تھی۔ مظلوم شخص فوراً اپنے قبیلے کو داد رسی کے لیے پکارا کرتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوتا، اس لیے ان کو اصطلاحاً صلہ رحمی کا لحاظ بھی رکھنا پڑتا تھا۔ ابو لہب ہی وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کر آپ کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے شعب ابن طالب میں محصور ہونا پڑا تھا، تو اس وقت بھی ابو لہب نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور یہ تو واضح ہے کہ شعب ابن طالب کے محصورین میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، تاہم قبائلی حمیت کی بنا پر انہوں نے سب کچھ گوارا کیا تھا اور اس قانون کے احترام کا حق ادا کیا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے زندگی بھر قریش مکہ کی مخالفت مول لی، حالانکہ آخری دم تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، بحوالہ بخاری شریف۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس قبائلی معاشرہ میں چچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل تھا، بالخصوص اس صورت میں کہ حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ بہت احسن انداز سے بجا لانا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی بجائے بغض و عناد میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ اس نے کوہ صفا پر جس بدخلقی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاموش رہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ معاشرتی سطح پر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ کے مقام پر تھا، اور باپ ہونے کے ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آپ خاموش رہتے، لہٰذا اس کی بدتمیزی کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام لے کر دیا۔ واضح رہے کہ تبت یدا ابی لہب سے مراد یہ نہیں کہ جسمانی لحاظ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ یہ بد دعا کی قسم کے کلمات ہیں جو ناراضی اور خفگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ صرف عربی میں نہیں ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اسمہ بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو غصے میں بھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت میں اپنے کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی۔ جب حرم میں پہنچی تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آ رہی ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی بےہودہ حرکت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی، اور اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری بے عزتی کی ہے۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تیری کوئی بے عزتی نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ ناظرین، اس کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں وہ بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر کے ہاتھوں مارا گیا۔ ابو عمر بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دل اس پر مطمئن ہوتا ہے جو روایات تواتر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی ترتیب میں وارد ہیں۔ وہ کچھ اس طرح ہیں: پہلی بیٹی زینب، دوسری رقیہ اور تیسری ام کلثوم اور چوتھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کی تھی، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کی تھی۔ اور سیرت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو ان کی رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو اللہ کے دشمن ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو انہیں طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ بن ابو لہب کی بیوی تھی اور اس کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ اور جب سورہ لہب تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ان کے باپ ابو لہب اور ان کی ماں نے دونوں بیٹوں کو کہا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ اور ابو لہب کہنے لگا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو نہ چھوڑو تو میرا سر تم دونوں کے سروں سے حرام۔ تو انہوں نے دونوں کو طلاق دے دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں ان کا بچہ بھی پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب سے ابو عبداللہ کو نیت تھی۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجری کے پہلے سال بدر جانے لگے تو ان کی بیٹی رقیہ بیمار تھیں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پیچھے رہے، اور اس سال ہی حضرت رقیہ اسی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، اور ان کا نکاح 3 ہجری ربیع الاول کے مہینہ میں ہوا، اور ان کی رخصتی اسی سال ہوئی، اور ان سے کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ 9 ہجری میں فوت ہوئیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا ابو لہب کے بیٹوں سے شادی کرنے میں اشکال پیدا ہونا، تو اس اشکال کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ابتدا میں مسلمان شخص کی کافرہ عورت سے اور مسلمان عورت کی کافر مرد سے شادی حرام نہ تھی، بلکہ یہ تو بعد میں حرام کی گئی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کافر عورتوں کو چھوڑ دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا وہ انہیں ادا کرو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان کے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنا قبضہ میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو وہ مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اصل میں کافر عورتوں سے نکاح کی ابتدا کی حرمت اس فرمان باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، اور تم مشرک عورتوں سے اس وقت شادی مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ ان کے لیے کافر عورتوں میں صرف اہل کتاب میں سے یہودی اور عیسائی عورتیں ہی مباح کی ہیں، اور یہ اباحت بعد میں درج ذیل فرمان باری تعالیٰ میں بیان ہوئی ہے۔ سب پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیح تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیح ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن مسلمان عورتیں جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک باز دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اور اس طرح کہ ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پھر پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہیں، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہیں۔ بہوالا سورہ المائدہ۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کافر مرد مسلمان عورتوں سے
اور مسلمان مرد مشرک عورتوں سے شادی کیا کرتے تھے۔ پھر اس آیت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 2 مشرک عورتوں کو مکہ میں طلاق دے دی۔ ان میں سے ایک ابو امیہ کی بیٹی تھی جس سے معاویہ بن ابو سفیان نے نکاح کر لیا اور یہ دونوں مشرک تھے، اور دوسری عمر الخزاعی کی بیٹی ام کلثوم تھی۔ ام عبداللہ بن مغیرہ، اس سے ابو جہم بن حذافہ نے شادی کر لی اور یہ دونوں بھی مشرک تھے۔ مسلمانوں کی کافر عورت اور مسلمان عورت کی کافر مرد سے ابتدا اسلام میں شادی کرنا مباح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی دعوت کے ابتدائی ایام میں کی تھی، جس میں ابو لہب کا غضب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کے ساتھ تھیں، اور ابو العاص کے کفر کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میں علیحدگی کرا دی تھی۔ پھر جب وہ اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیوی کو واپس کر دیا۔ کافر عورتوں سے اور کافر مردوں سے شادی کرنا ایک عام امر تھا۔ اس وقت کوئی ایسی وجہ نہ تھی جو اس سے منع کرتی۔ جس کو اس کا علم ہوا اس کے ہاں اس میں کوئی اشکال نہیں۔ ناظرین کرام، جب ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو ہر صورت میں پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی۔ قافلے والا زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی، اور اس نے قافلے والوں سے کہا: اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس پر عتیبہ کا بستر لگا دو، اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خرونچ نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخر بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے آ چکا تھا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی، اس لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ اس پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دیکھتے ہی خونخوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتیبہ کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ اتنی ہی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا، اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دعائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتبہ کا نہ خون پیا نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتیبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتیبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین کرام، طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذل المجاز میں دیکھا، جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جا رہے تھے: اے لوگو،
لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جا رہا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جا رہا تھا، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ ناظرین اکرام، چچا ہونے کے باوجود ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر دشمنی کا مظاہرہ کیا کہ اس کے سامنے باقی سب دشمن ہیچ تھے۔ اگر اسلام دشمن کفار کی بات کی جائے تو ان کے 4 درجے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اسلام تو قبول نہ کر سکے، مگر انہوں نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اپنے تئیں ہر ممکن مدد کی۔ ایسے افراد ہم مسلمانوں کے لیے محسنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام جناب ابی طالب کا ہے۔ ان کے احسانات اور ان کے مثبت کردار سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص موتم بن عدی ہے، جو کہ اگرچہ اس درجہ معروف نہ ہو سکا، مگر اس شخص کے اس فعل کو نہ صرف سراہنا زیادتی ہوگی کہ جب طائف سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لانا چاہتے تھے تو تب تک ان کے قتل کا عام کھلا اعلان ہو چکا تھا اور مخالفین موقع کی تلاش میں تھے۔ ایسے میں مکہ میں داخل ہونا یقیناً خطرناک تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو پیغام کے ذریعے اپنی امان میں لینے کی درخواست کی اور موتم بن عدی کی مروت اور شرافت ملاحظہ فرمائیے کہ دشمن ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کے ساتھ مکہ سے باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امان میں لیتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس شخص کے اس احسان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کفار کے 70 سے زائد افراد جنگی اسیر کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر آج موتم بن عدی زندہ ہوتا اور اسیران جنگ کی رہائی کی درخواست کرتا تو میں بغیر کسی معاوضے کے ان کو رہا کر دیتا۔ یہ وہ افراد ہیں جو کفر پر رہنے کے باوجود بہترین مثبت شخصیات کے مالک تھے۔ بدقسمتی یہ کہ ایسے افراد ایمان نہ لا سکے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں افراد ایمان لے آتے تو ان کے کردار کی بلندی سے کیا یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہوگا کہ یہ مقام صدیقیت پر فائز ہوتے۔ دوسرے درجے پر وہ افراد ہیں جو در حقیقت اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعتاً دشمن تھے، مگر ان افراد نے یہ دشمنی پورے خلوص اور بہادری سے نبھائی۔ ایسے افراد کی دشمنی آبائی تعصب اور ذاتی تکبر کی بنا پر تھی، مگر ان میں منافقت، بخل، بزدلی اور کمینے پن جیسی گھٹیا اوصاف تھیں۔ ان میں ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ قابل ذکر ہیں۔ ابو جہل نے کبھی پیٹھ پر وار نہیں کیا، بلکہ میدان جنگ میں آ کر للکارا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنا قول ہے کہ بنو ہاشم نے جو دسترخوان سجائے ہیں ہم نے ان سے بھی بڑھ کر سجائے۔ یہ دونوں افراد اپنے کردار میں دو ٹوک اور بہترین خصوصیات کے حامل تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا ہے جس میں اسلام کی سربلندی کے لیے عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو مانگا جا رہا ہے۔ اس سے ابو جہل کے کردار، مروت و بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمر ابن حشام اور عتبہ ابن ربی یہ دونوں اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تو کیا شک ہے کہ جناب عمر ابن خطاب اور جناب امیر حمزہ جیسے بلند پایا صحابی ثابت ہوتے۔ اسلام دشمنی میں تیسرے درجے پر ایسے افراد آتے ہیں جو صرف مخالف نہیں بلکہ بطور فرد ایک گھٹیا کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کی تصدیق میں منافقت سے کام لیا اور بزدل ہونے کی وجہ سے سامنے مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے، اس لیے میٹھی چھری بننے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے سماجی مقام کی بقا کو ترجیح دینا پسند کیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ایسے ہی مخالفین کا ہے۔ ان میں سر فہرست ولید ابن مغیرہ اپنی شخصیت میں ایک منافق دشمن تھا اور اگر ایمان لے آتا تو یقیناً عبداللہ ابن ابی کا ہم رکاب ہوتا۔ آخری درجے میں وہ شخص ہے جو اپنی دشمنی، منافقت، کمینگی، ہٹ دھرمی اور بخل میں سب سے آگے ہے۔ اس شخص کو نہ قرابت کا پاس ہے، نہ ہی شرافت و ہمسائیگی کا احساس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب قاسم کی وفات پر اس شخص نے باقاعدہ جشن منایا۔ ہمسایہ اور سگا چچا ہونے کے باوجود اس شخص نے ہر وہ گھٹیا حرکت کی جس کی توقع بدترین دشمن سے بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ سماجی طور پر کمینگی کے اس مقام پر فائز تھا کہ کعبہ کے بیت المال کے خزانچی ہونے کی حیثیت سے اس نے چڑھاوا چڑھائے جانے والے سونے کے ہرن چرا لیے تھے اور مکہ میں ہرن چور کے لقب سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ اس کی بزدلی، بخل، منافقت
اور اس کے کردار کی نجاست کی صحیح تصویر کشی کے لیے باقاعدہ اس کا نام قرآن مجید میں اس کی بربادی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بنی ہاشم کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور ہمسایہ ابو لہب ہے۔ شخصی اعتبار سے یہ شخص نہ ہی اپنی روایات کا امین تھا اور نہ ہی خیر کے کسی پہلو سے شناسائی رکھتا تھا۔ ناظرین، جب قریش نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری تمام تر مزاحمت اور تشدد کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے قلع کما ہونے کے لیے جو مختلف حربے اختیار کیے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور خاص طور پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تو سارے حربے بیکار ہو گئے، تو انہوں نے ایک نیا مؤثر حربہ اختیار کرنے کی سوچی۔ یہ نیا حربہ سابقہ تمام ہتھ کنڈوں سے زیادہ سخت اور ظالمانہ تھا، اور یہ تھا بائیکاٹ کا حربہ۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، عروہ بن زریر اور دیگر مورخین کا متفقہ بیان ہے، جب قریش نے دیکھا کہ صحابہ حبشہ کی سرزمین پر امن و امان سے رہنے لگے ہیں، ادھر مکہ میں حضرت حمزہ اور عمر جیسے دلیر جنگجو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام تمام قبائل میں پھیل چکا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخری چارہ کار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب اس بات کی سنگن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کو اکٹھا کیا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شاب یعنی گھاٹی میں پہنچا دیا اور قتل کا پروگرام بنانے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کر دیا۔ اس کام میں دونوں قبیلوں کے کفار اس دور کے قبائلی عصیبت اور حمیت کی بنا پر شریک تھے۔ جب قریش نے اپنا یہ منصوبہ بھی ناکام ہوتے دیکھا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ ہم آپس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کر کے ایک دستاویز تیار کریں۔ اس میں طے کیا جائے کہ کوئی شخص ان سے کسی قسم کے لین دین کرے نہ شادی بیاہ کرے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں۔ انہوں نے باہمی معاہدے کی دستاویز تیار کر کے کعبہ کے اندر لٹکا دیں۔ یہ دستاویز لکھنے والا منصور بن قرمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی، جس کے نتیجے میں اس کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ بعض مورخین نے کاتب کا نام نصر بن حارث یا طلحہ بن ابی طلحہ لکھا ہے۔ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب سوائے ابو لہب کے ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی رہے۔ ابو لہب قریش کے ساتھ رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے محصور ہونے کی ابتدا محرم الحرام 7 نبوت سے ہوئی۔ 2-3 سال وہ اسی طرح محصور رہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے یہ مدت پورے 3 سال بتلائی ہے۔ ان 3 سالوں میں وہ سخت مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے۔ بائیکاٹ اس قدر سخت تھا کہ ان تک کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہ پہنچ سکتی تھی۔ قریش کو جس شخص کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ اس نے کوئی چیز خفیہ طور پر بھیجی ہے، وہ اسے بھی تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ چند جرأت مند لوگوں نے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ دستاویز پھاڑنے کا نعرہ لگایا۔ ان میں مشہور ہشام بن عمرو بن حارث، زبیر بن ابی امیہ، متم بن ادا، ہشام بن حارث شامل تھے۔ ان کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ رشتے ناتے تھے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب بائیکاٹ کی دستاویز اتار دی گئی تو پتہ چلا کہ دیمک نے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے سوا ہر چیز کو ختم کر دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنو ہاشم کو اس بائیکاٹ کے دوران میں انتہائی شدید بھوک، زبردست مصائب اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں جاؤ اور کیکر کے پتے کھانے پڑے۔ ان کی قضائے حاجت بکری کی مینگنوں کی صورت میں ہوتی تھی۔ خواتین و حضرات، ابو لہب کی طرح اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت تھی، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وہ جہنم میں اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ مزید آگ بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ بعض کہتے ہیں وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی، اور بعض کہتے ہیں یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت نفرت اور دشمنی تھی، اس کی بیوی بھی اسی دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں مدد کرتی۔ قرآن کریم کی آیت میں بتلایا ہے کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک حال یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ سوختہ کی لکڑیاں لادنے والی یعنی آگ لگانے والی۔ عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا تھا کہ جیسے کوئی سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے
آگ لگانے کا سامان کرتا ہے۔ چغل خوری کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسانی کے لیے چغل خوری کا کام کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس مجاہد نے یہی کی ہے کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی، جس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اس کی ذلیل حرکت کو قرآن مجید نے حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں، زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس پر آگ بھڑک جائے۔ جس طرح یہ دنیا میں اس کے ظلم و کفر کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بھڑکائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے: ناحق خون بہانے والا، چغل خوری کرنے والا، اور وہ تاجر جو سود کا کاروبار کرے۔ عطا کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ذکر شعبی سے بطور تعجب دریافت کیا کہ حدیث میں چغل خور کو قاتل اور سود خور کے برابر بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، چغل خوری تو ایسی ہی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے قتل ناحق اور غصب اموال کی نوبت آ جاتی ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی وہ بدبخت لوگ تھے جو سگے رشتہ دار ہو کر دشمنوں میں سب سے گئے گزرے تھے، جنہیں نہ رشتہ داری نہ ہی قرابت داری کا پاس تھا۔ ان کے اندر رحم اور انسانیت جیسے جذبات ناپید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انہوں نے عام مسلمانوں کو بھی بے حد تکالیف پہنچائیں۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں زندہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ضرور جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، یعنی وہ اسلام نہیں لائیں گے اور ان کی موت کفر پر ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں حالت کفر میں ہلاک ہو گئے۔ یہ بات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو ان لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور وہ 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے، ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بعض مورخین نے تحریر فرمایا ہے کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو توڑنا، انہیں گوشہ نشینی پر مجبور کرنا، نیز عوام الناس کے سامنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا تھا، تاکہ نہ آپ معاشرے میں ابھر سکیں اور نہ عوام الناس آپ کی جانب توجہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صاحب عزت اور سچے انسان تھے، پر اس سلوک کا ذہنی اثر کم نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آپ نے صداقت و نجاحت کی بنیاد پر اس تمسخر آمیز رویے کا مقابلہ کیا۔ بہر صورت اعلانیہ دعوت کے آغاز پر ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے پوری طاقت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دشمنوں کی ریل پیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف اس کا اور اس کی بیوی کا ہی ذکر کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول لوگوں کی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہ ان کے پیچھے چلتا رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا اور لوگوں سے کہتا، اس کی بات نہ مانو، وہ صائبی ہو گیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس جب زندگی، سکھ، صحت تھا، مال و دولت کی فراوانی اور دنیاوی آسائشیں مہیا تھیں، تب بھی نہ انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، نہ پیغمبر اسلام کی قدر کی، بلکہ شیطان کے کارندے بن کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی اور مسلمانوں کو بھی ستایا۔ پھر نہ ان کا صرف دنیا میں انجام عبرتناک ہوا بلکہ آخرت کے لیے بھی دردناک عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت وصول کر سکیں۔